Assalamu alaikum, and today we are discussing a case of exploding mangoes, जो कि एक ब्लैक कॉमेडी है 2008 में लिखी गई बाय मोहम्मद हनीफ, और ये 1988 के प्लेन क्रैश को रिप्रेजेंट करती है, जो कि जिसमें जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी डेथ हुई। सो हनीफ जो हैं, ही इज़ ब्रिटिश पाकिस्तानी, जो कि अ केस ऑफ एक्सप्लोरिंग मैंगोज़ की वजह से जाने जाते हैं, और मंथली ओपिनियन पीस लिखते हैं द न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। सो ब्रिटिश पाकिस्तानी राइटर हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। जो इनका ये नावल है, ये लॉन्ग लिस्टेड था मैन बुकर प्राइज़ के लिए, शॉर्ट लिस्टेड था गार्डियन फर्स्ट बुकर अवार्ड, और इसको कॉमन वेल्थ प्राइज़ फॉर द बेस्ट बुक ये अवार्ड हुआ इस नावल को। सो ये जो नावल है, ये एक बड़ा इसने स्टर किया, बहुत ज़्यादा इस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ। ये नावल पाकिस्तान में कराची में बैन भी हुआ, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिन जो कि टैबूज समझा जाता था, और सोसाइटी उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती, क्योंकि वो एक किसी न किसी इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ जाती हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमें बहुत सारे इसमें चीज़ों को एक डिफरेंट अंदाज में दिखाया गया, फ़न क्रिएट किया गया इसके अंदर। इसमें कुछ फिक्शनल कैरेक्टर्स ऐड किए गए, कुछ रियल कैरेक्टर्स को भी इसके अंदर लाया गया। तो बेसिकली ये जो इसके अलावा भी उन्होंने लिखा, उनकी जो सेकंड बुक थी हनीफ की, दैट वाज आवर लेडी ऑफ एलिस भट्टी। सो इट won the Welcome Book Prize. So he also worked as a correspondent for BBC News based in Karachi, and was a writer of the acclaimed feature about the city, The Long Night. So ये इनके वर्क्स जो हैं डेली टेलीग्राफ में, द न्यूयॉर्कर में, द न्यूयॉर्क टाइम्स में, द वाशिंगटन पोस्ट में ये पब्लिश होते रहे। सो बहुत सारे प्राइजेस मिले, बहुत सारी चीज़ों के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए, लॉन्ग लिस्ट हुए। सो ही इज़ अ सक्सेसफुल राइटर एंड अ जर्नलिस्ट। सो हम इसमें देखते हैं आज इसकी अ केस ऑफ एक्सप्लोरिंग मैंगोज़, इसका जो समरी है, इसके थीम्स, इसके कैरेक्टर्स, जो रियल कैरेक्टर्स, फिक्शनल कैरेक्टर्स। ओके, जिसके फिक्टिशियस कैरेक्टर्स की तरफ आएँ तो हमारे पास सेकंडर ऑफिसर यानी एक जूनियर ऑफिसर है अली शिगरी, जो प्रोटैगनिस्ट है और लीडर है एक साइलेंट ड्रिल स्क्वाड का, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर में होनी है फॉर जनरल ज़ियाउल हक। मेजर कियानी दिखाया गया एक आईएसआई ऑफिसर है, जो कि एक रोग ऑफिसर है, और वो शिगरी को बेसिकली उसको एक तरह से पनिश करने आता है लाहौर फोर्ट में। और उससे पहले भी ये मेंशन किया गया कि ये वही है जो जिसकी वजह से इसको बिलीव था कि इसके फादर ने सुसाइड की, लेकिन इनफैक्ट वो सुसाइड नहीं थी, वो एक मर्डर था। यानी इसका जो फादर था शिगरी का, वो मारा गया। इट वाज नॉट अ सुसाइड। सो ये मे बी बेस्ड हो पाकिस्तान आर्मी चीफ अशफाक परवेज़ कियानी पे, बट इट्स नॉट आइडेंटिकल, लेकिन इट्स ओनली सेट इन द नावल। फिर सेक्रेटरी जनरल जो है यहाँ पे वो प्रिजनर था इस सेल में नेक्स्ट टू अली शिगरी, who claims to have been Secretary General of All Pakistan Sweepers Union back in the beginning of Muhammad Ziaullah era. So his real name is never revealed. और यही होता है जिसके एंड में बारे में शक होता है कि शायद इसके बंदों ने मारा हो ज़ियाउल हक को, या उसके प्लेन को क्रैश किया हो। और एक उबैद है इसमें, जो बेबी ओ के नाम से मशहूर है। सो बेबी ओ जो फ्रेंड है अली शिगरी का, सो शिगरी का रूममेट है, और पाकिस्तान एयरफोर्स में है, जो कि डेवलप करते ये आइडिया कि प्लेन को क्रैश किया जाना चाहिए जहाँ पे ज़िया प्रेजेंट है। सो यहाँ पे ये कि एक यानी एक डॉग फाइट के अंदर, खैर ब्रिगेडियर टीएम ताहिर मिर्ज़ा है, जो कि एक तारिक महमूद से रिजेम्बलेंस रखता है, एंड ही डाइज इन लाइक हु बेसिकली डाइज इन a parachute accident. सो लेफ्टिनेंट लूट बैनन है, जो कि हैश स्मोकिंग यूएस आर्मी यानी यूएस अमेरिकन है, यहाँ पे मौजूद है हमारे पास, और वो साइलेंट ड्रिल को बेसिकली डेवलप कर रहा है। अंकल स्टार्चे है, जो कि एक लॉन्ड्रर है, लॉन्ड्री मैन है पीएफ बेस पे, और वो जो है इसके पास स्नेक वेनम जो है वो मौजूद होता है, वो इसको इकट्ठा करता है।
زینب ایک بلائنڈ ویمن ہے، ایک ریپ وکٹم ہے، اور زینب کو موت کی سزا دی جاتی ہے سنسار کر کے، کیونکہ اس نے اڈلٹری کی، اور حالانکہ اس کا گینگ ریپ ہوا ہوتا تو وہ جنرل ضیاء کو ایک کرس کرتی ہے۔ اب جو ریئل پیپل جن کو یہاں مینشن کیا گیا، سو جنرل محمد ضیاء الحق ہمسلف، پھر ضیاء کی بیگم شفیق ضیاء، جنرل اختر عبد الرحمن، جنرل مرزا اسلم بیگ، US Ambassador to Pakistan Arnold Raphael, so Raphael's wife, diplomat Nancy Halliday Ali, and CIA Near East and South Asia Division Chief Charles Cogan, Osama bin Laden, and Romanian dictator Nicholas, and US political activist John Herring. So یہ جو اسامہ بن لادن ہے، اس کو اس لیے منشن کیا اس کے اندر ایز اے کیریکٹر، ایک سب پلاٹ کے اندر، کہ وہ یہاں پہ آیا ہے، کیونکہ پاکستان افغان وار جو ہے وہ ایک بڑا کلیدی کردار تھا اس میں جنرل ضیاء الحق کا، اور اسی حوالے سے جو اسامہ بن لادن اور ملا عمر یہ کی رول تھے، کی فیکٹرز تھے جنہوں نے اس جنگ کے اندر مجاہدین کو، طالبان کو پھیلایا، ان کے ذریعے رشیا کو ہرایا۔ تو اس حوالے سے اسامہ بن لادن جو ہے وہ اب اس وقت تک ایک بڑا ہی پازیٹیو اور بڑا ایک بلیورڈ کیریکٹر ہے، جو کہ 9/11 کے بعد ورسٹ قسم کی ڈیفیمیشن لے لیتا ہے، چونکہ وہ سارا الزام اس کے اوپر لگتا ہے۔ اگر اس کو ایک بہت ہی شارٹ وے میں دیکھیں یا سائنوپسس دیکھیں اس کا، تو جو علی چغری ہے، جو کہ جونیئر آفیسر ہے پاکستانی ایئر فورس میں، اور وہ بیسیکلی اسیسینیٹ کرنا چاہ رہا ہے جنرل ضیاء الحق کو، اور کس لیے؟ کہ اپنے باپ کی موت کا ریونج لینا چاہ رہا ہے وہ۔ سو یہ جو ناول ہے اس میں 2008 میں شکتی بھٹ جو فرسٹ بک پرائز اور 2009 کا کامن ویلتھ بک پرائز فار دا بیسٹ بک، یہ اس کو ملے، اور ایک فلم اڈاپٹیشن بھی اس کی پروسیس میں ہے۔ سو اگست 17 1988 کو جنرل ضیاء ایک C-130 پلین میں بیٹھے ود آف کورس ہز فیلوز، تو یہاں پہ کچھ ان کے سینئرز تھے، کچھ آرمی آفیشلز تھے، کچھ بندے باہر سے تھے، جس میں US Ambassador to Pakistan آرنلڈ ریفیل اینڈ سم کریٹس آف مینگوز ایز ویل۔ سو یہ سوغات کے طور پہ مینگوز کی جو پیٹیاں تھیں وہ بھی اس میں رکھی گئیں۔ سو کچھ دیر ہی پلین اڑا تو اس میں کوئی خرابیاں سی پیش آنا شروع ہو گئیں، اور ایونچولی یہ ہوا کہ یہ زمین کی طرف آ کے گرا اور سب لوگ مر گئے۔ سو اس میں جو ایکسپلوژن تھا اس میں ہر بندے کی جان چلی گئی۔ سو یہ 1988 کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا جس میں پاکستانی پریزیڈنٹ واز اسیسینیٹڈ، ہی واز کلڈ۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو مینگوز کی پیٹیاں تھیں ان میں بامز تھے، اور وہ پھٹے جس سے پلین پھٹ گیا، اور یعنی اس سے ایک ملک کا جو پریزیڈنٹ along with other dignitaries اپنی خالق حقیقی سے جا ملے۔ اوکے، جو علی چغری ہے وہ ایک لیزی بندہ ہے جو اپنی سٹوری سنا رہا ہے۔ اس کے فادر کرنل کلی چغری، سو ہی ہیز ریسنٹلی ڈائڈ اینڈ اٹ از کالڈ سیوسائڈ دا وے ہی ڈائڈ۔ سو علی جو ہے وہ ڈسکور کرتا کہ اس کے جو فادر ہے وہ یعنی سوسائڈ نہیں تھی، بلکہ ایک روگ ISI آفیسر جو میجر کیانی، اس کو ضیاء یعنی جنرل ضیاء کے آرڈر پہ اس نے اس کے باپ کو مار دیا تھا۔ سو sometimes there is a blind spot right under your gaze، علی says کہ کئی دفعہ چیزیں آپ کے بس میں ہوتی ہیں، قریب ہوتی ہیں، لیکن آپ انہیں دیکھ نہیں سکتے ہو۔ تو اسی طرح یہ بھی نہیں دیکھ پایا اس چیز کو کلیئرلی کہ اس کے فادر کی جو ڈیتھ ہے whether it was a suicide or was it a murder یا killing۔ تو یہ سٹوری ہے یہ کچھ مہینے پہلے کی ہے جب یہ پلین کریش ہوا اس سے۔ سو اس میں جمپنگ بیک اینڈ فورتھ، وہ جو یعنی سٹوری کو کبھی پاسٹ میں کبھی پریزنٹ میں، اس میں دوران میں علی کا جو ریونج ہے وہ پلان ہوتا ہے، اور ایک اس کی تھرڈ پرسن آبزرویشنز ہیں جنرل ضیاء کی لائف کی، جس میں بیسیکلی وہ اپنا پورا ہوم ورک کر رہا ہے کہ اس نے یہ مقصد اپنا کس طرح انجام دینا ہے۔
अली जो है वो रिसालपुर में पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी को अटेंड कर रहा है एज जूनियर ऑफिसर। उसके साथ फेलो कैडेट्स हैं, उसके साथ इंस्ट्रक्टर्स हैं और बड़े लाइवली कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। लेफ्टिनेंट बैनन है इसमें और अंकल स्टार्चे है। और बैनन जो है वो ओल्ड स्पाइस क्लोन परफ्यूम बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, हैश स्मोक करता है और ही इज़ अमेरिकन बेसिकली। फिर वहाँ पे इसके और भी दोस्त हैं जो मुख्तलिफ तरह से बड़ी अम्यूज़मेंट पैदा करते हैं, फ़न पैदा करते हैं नावल के अंदर। बेबी ओ है जो अली का बेस्ट फ्रेंड है, रूममेट है, और वो अपने आप को जोनाथन लिविंगस्टन जो सीगल है, जो कि रिचर्ड बैच नावल के अंदर वो उसका कैरेक्टर, टाइटल कैरेक्टर अपने आप को एज्यूम करता है। सो ये सारे लोग जो अपनी लाइफ में बड़े हैप्पी हैं। मीनवाइल जनरल ज़िया की लाइफ भी हमें दिखाई गई कि हर रोज़ सुबह वो अपने सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछता है कि मुझे कौन मारना चाह रहा है। यानी वो देखता है कि सिक्योरिटी कितनी अलर्ट है या मुझे कहाँ कहाँ से ख़तरा है। जनरल ज़िया को दिखाया गया कि बड़ा डिवोटेड मुस्लिम है, वो डेली इबादत करता है और इबादत में वो बहुत ज़्यादा रोता है और हर आसपास का बंदा जो उसे देखता है वो इस चीज़ का आदी हो चुका है क्योंकि वो रोज़ उसको इस तरह करते देखते हैं। तो वो अपनी बीवी से अक्सर लड़ता है और वो उसके जो कपड़े हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक तरह से वो उस पे क्रिटिसिज्म करता है कि तुम्हारे जो कपड़े हैं ये वेस्टर्न टाइप के हैं, ये इस्लामिक टाइप के नहीं हैं। घर में मुलाजमीन हैं, नौकर चाकर हैं, मिलने जुलने वाले आते हैं, तो तुम्हारा ड्रेसअप जो है वो अच्छा होना चाहिए। सो यहाँ पे जो ज़ियाउल हक के जो जनरल ज़ियाउल हक के जो क्लोज दोस्त थे उनके बारे में भी कुछ पर्सपेक्टिव मिले और या उनके पर्सपेक्टिव से भी दिखाया गया जो लाइफ या जो सिचुएशन। वेल एक और सब प्लॉट होता है जिसमें जनरल ज़िया ज़ैनब को सज़ाए मौत देते हैं जो कि एक ब्लाइंड औरत है और वो उसको गैंग रेप किया गया, लेकिन इसको जो सज़ा इसके लिए तजवीज़ की जाती है शरिया कोर्ट की तरफ से वो इसलिए की जाती है क्योंकि ये एक इसने एडल्ट्री की है और ये जो स्टोनिंग है बेसिकली इसे स्टोनिंग के ज़रिए मारा जाए, यानी उसे पत्थरों के ज़रिए मारा जाए तब तक जब तक कि वो मर ना जाए। तो इस बात पे ज़ैनब जो है वो उस पे लानत भेजती है, उस पे कर्स देती है और फिर कहा गया द कर्स इज पिक्ड अप बाय अ शुगर ऑब्सेस्ड क्रो। अब इस सब सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ कॉन्टेक्स्ट देखें। सो जनरल ज़ियाउल हक जो मिलिट्री डिक्टेटर थे जिन्होंने पाकिस्तान पे रूल किया 1977 से ऑनवर्ड्स और 1977 से 88 तक। सो इस रजीम में उन्होंने स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉज इम्प्लीमेंट किए और इसी में वो कंट्रोवर्शियल हदूद ऑर्डिनेंस था जिससे ये बहुत मुश्किल हो गया कि औरतें जो हैं वो रेप को प्रूव कर सकें और उसमें हार्श पेनल्टीज़ और पनिशमेंट्स रखी गई एडल्ट्री के लिए। सो ज़ैनब जो है जब वो प्रूव नहीं कर सकी कि वो गैंग रेप का शिकार हुई तो उसको यही समझा गया कि ये इसने एडल्ट्री की और इस बात पे फिर उसको एडल्ट्री की सज़ा दी गई, यानी संसार करने की, पत्थरों से मारने की। सो इस पे जो आइडिया है कि उसने उस पे यानी कर्स किया, सो कर्स में बी लाइक अ डाउनफॉल और पनिशमेंट फॉर हिज एक्शन। और जो आइडिया है कि कर्स बीइंग पिक्ड अप बाय शुगर ऑब्सेस्ड क्रो, सो दैट इज अ लिटरेरी डिवाइस टू ऐड surreal और fantastical elements in the story. So इसमें basically it implies कि जो curse है that has taken on a life of its own and is not just a mere expression of Zainab's anger. So the crow's obsession with sugar could be interpreted as a metaphor for corrupting influence of power, जो कि जनरल ज़िया के अंदर था कि पावर की पोजेशन या करप्शन। एक और सब प्लॉट में आर्नल्ड रफाइल ही होल्ड्स अ 4th ऑफ जुलाई पार्टी इन इस्लामाबाद। सो 4th ऑफ जुलाई पार्टी यानी जो इस्लामाबाद में हो रही थी अमेरिका के बनने की, अमेरिकन की जो डे ऑफ इंडिपेंडेंस मनाई जाती है। A young beard Saudi known as OBL attends. So OBL जिसका नाम है वो भी अटेंड करता है इस पार्टी को. So OBL works for Ladin and Co. Constructions, making this clear reference to a cameo by Osama bin Laden. So यहाँ पे बताया गया कि ये Ladin and Co. Constructions के लिए काम करता है और ये जो है ये ओसामा बिन लादन का बिगिनिंग है, उसका स्टार्ट है। अली का जो इनिशियल जो रिवेंज प्लॉट है वो उसमें ये है कि वो अपनी अंडर ऑफिसर सोर्ड से, जो कि उसकी ऑफिशियल सोर्ड है,
اس سے جنرل ضیاء کی آنکھ میں وہ سورڈ مار دے اسے قتل کرنے کے لیے. سو اس موو کو وہ سیکرٹلی پریکٹس بھی کرتا ہے. بٹ بیبی او جو اس کی فرینڈ ہے, he has a new plot to kill General by crashing a plane in a kamikaze style down on the top of him, کہ جس طرح جیپنیز جو ہیں اور امریکنز ان کی یہ ڈاگ فائٹس ہوتی تھیں, اس طرح اس کے پلین کو مارا جائے. سو he even goes so far as to steal a plane for the job, اور وہ اس کے لیے ایک پلین کو چوری کرنے بھی جاتا ہے, چونکہ یہ ملٹری اس ایئر فورس اکیڈمی میں ہے تو ان کے لیے کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے ایک پلین کو لینا, مشکل ہے لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں. لیکن he accidentally lands Ali in prison at Lahore Fort for torture center. سو وہ یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ کام الٹ ہو جاتا ہے, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ علی پکڑا جاتا ہے اور اسے لاہور فورٹ میں ایک ٹارچر سینٹر میں بند کر دیا جاتا ہے. سو جب علی وہاں پہ ہے تو وہ آس پاس کے اپنے ٹارچرڈ فیلوز جو ہیں پرزنرز, ان کی آوازیں, ان کی چیخیں سنتا ہے, اور ایک ہول سے جو کہ دیوار میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ جو کہ اپنی اکیلی اس قید خانے میں موجود ہے, اور وہ 9 سال سے وہاں پہ موجود ہے. علی کو ایونچولی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے فادر جو ہے ہی از دا ون رسپانسبل فار ٹرننگ لاہور فورٹ انٹو ٹارچر سینٹر, کہ اس کے اپنے باپ نے اس چیز کو اس میں کنورٹ کیا. اینڈ ہی سیز نائس ورک دیٹ, کہ یعنی وہ اپنے خیالوں میں اپنے باپ کو کہتا ہے کہ بھائی بہت اچھا کام کیا کہ میں ہی یہاں پہ پھنس گیا ہوں اب. سو مین وائل میجر کیانی اپیئرز آن دا سین intending to torture Ali. So میجر کیانی یہاں پہ آتا ہے جو کہ علی کو ٹارچر کرنے کی نیت سے آیا. So suddenly a change in ISI command takes place and Ali is freed in the nick of time to avoid torture. So علی کو فری کر دیا جاتا ہے. وہ بھی حیران ہوتے کہ اچانک کیا ہوا. So upon his arrival back at Pakistan Air Force Academy, so اسے پتہ چلتا کہ اسے ایک لائک اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا ہے that will perform a silent drill salute for General Zia. وہ ایک سائلنٹ ڈرل سلوٹ کریں گے ان کے لیے. اینڈ علی will finally have his opportunity and he decides to stake his revenge plot on the use of snake venom injected into General Zia's hand via Ali's sword. So علی کہتا ہے کہ میں وہ جو اس کا فرینڈ ایک لائیو سنیکس کے وینمز اکٹھے کرتا ہے اسی جگہ پہ, تو یہ اس وینم کو یوز کرنا چاہتا ہے کہ اس کو یوز کرے گا اور ایک ایسا پلاٹ بنائے گا کہ اس وینم کو جو ہے علی کی سورڈ سے وہ جنرل ضیاء کے اندر انجیکٹ کر دے گا. سو آفٹر دا سائلنٹ ڈرل سیلیوٹ جنرل ضیاء بورڈز دا ڈومڈ پاک 1, وہ اپنے اس جہاز پہ اپنے اس طیارے کی طرف جاتے ہیں. However, the novel wraps up without confirming whether or not Ali was successful in his attempt to assassinate the general. Rather, the books ask, یعنی یہ ہوتا ہے کہ was it Kurz carrying crew like that crashed into the plane's engines while pursuing the mangoes on board, کیونکہ وہ شوگر obsessed crew ہے تو وہ مینگوز شوگر سے بھرے ہوئے ہیں تو وہ شاید اس کو کھانے آیا تو وہ اس سے ٹکرا گیا, تو کیا وہ اس کرو کی وجہ سے تھا. واز اٹ ایکسپلوسو پلانٹڈ ان دا مینگوز بائی آل پاکستان سویپرز ایسوسیشن, کہ شاید انہوں نے اس کو رکھا ہو فار دا ریونج آف دا ڈیتھ آف دا جنرل سیکرٹری ایٹ دا ہینڈ آف میجر کیانی, کہ میجر کیانی نے جہاں اتنے بندے مارے تو ان میں سے ان کا جو جنرل سیکرٹری مرا کیا اس کا یہ ایک رزلٹ ہو. اور پرہیپس اٹ واز اینی آف ہز کانفیڈنٹ like each with their own secrets or motivations, یا کوئی اور کسی اور مقصد کے تحت یہ ہو سکتا ہے. It may even have been the CIA doing, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ CIA نے کرایا ہو. سو بہت ساری پاسبلٹیز ہیں, دو یہ ساری پاسبلٹیز ابھی تک سامنے نہیں آئیں کہ حقیقت کیا تھی. جو ایک بڑی حقیقت ہے وہ تو یہ لگتی ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں اسلامائزیشن ہو رہی تھی, اور یہ چیز جو فارنرز تھے انہیں پسند نہیں تھی, اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر تھوڑی سی آزادی ہونی چاہیے تاکہ وہ بھی آزادی سے یہاں پہ آ سکیں. اور کئی ایسے مطالبات تھے جو کہ پاکستان نہیں مان رہا تھا, تو انہوں نے ڈکٹیٹر کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی اور بالآخر اسیسینیٹ کرا دیا. سو اس بک کا بیسک مقصد یہ تھا یہ بتانا کہ there were so many possibilities.
کہ جو جنرل ضیاء ہے if he was good for many he was bad for many as well. سو ان کے وجہ سے جہاں پہ بہت سارے لوگ ان کے دوست تھے، بہت سارے ان کے دشمن بھی تھے، تو ممکن ہے ان میں سے کوئی بھی ایک دشمن ہو سکتا ہے جس نے اس چیز کو پلان کیا اور ان پہ اٹیک کیا. سو یہ سارا میں نے یہاں پہ اس لیے منشن کیا کیونکہ یہ ضروری تھا. آپ اس کو اسکرین کو پاز کر کے پڑھ سکتے ہیں، یہ اس کی اینڈنگ ہے. سو رائٹر اینڈ میں یہ انویسٹیگیشن نہیں کرتا کہ یہ کس نے کیا، کیوں کیا. رادر اینڈ میں وہ پورا ایک سین دکھایا جب وہ پلین کریش ہو چکا ہے، اور جو ایک پولیٹیکل سٹائر جو اس میں کی گئی، جس میں رائٹر جو ہے بیسیکلی کرٹیسائز کرتا ہے پاکستانی پولیٹیکل سسٹم کو. بر یہاں پہ بتا رہے کہ جب اطلاع ملی پلین کے کریش ہونے کی تو ایمرجنسی لگ گئی، وہاں پہ ٹرکس آ گئے، وہاں پہ وہیکلز آ گئیں، اس میں ایمبولینسز آ گئیں، آکسیجن سلنڈرز آ گئے، اس میں سارے کے سارے جو ٹیکنیشینز تھے وہ آ گئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں کوئی اس میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ تو نہیں ہوا. بیریکیڈ سیٹ اپ ہو گئے، ریڈ ٹیپس لگ گئیں، اس جگہ کو نو گو ایریا بنا دیا گیا، اور وہاں پہ کیئرفلی تلاشی لینا شروع کر دی تاکہ انہوں نے پیچھے اطلاع دینی تھی. تو ایک سولجر تھا جو ماسک پہن کے بڑا کیئرفلی چل رہا تھا وہاں پہ تاکہ اس کا پاؤں ادھر جو انسان کے جسم کے لوتھڑے پڑے تھے ان کے اوپر نہ آ جائے. تو وہاں پہ وہ کنفرم کرنا چاہ رہا تھا کہ جو اسلام آباد میں بیٹھے لوگ اسے کنفرم کروانا چاہ رہے تھے، یعنی کہ اس میں جو جنرل ضیاء ہے کیا واقعی اس کی ڈیتھ ہوئی یا نہیں ہوئی. تو اس میں بیسیکلی پاکستانی جو چینل ہے مین وائل تب تک وہ اپنے نارمل ایک روٹین میں چلتا رہے گا، لیکن یہ کہ اس میں جب کنفرم ہو جائے گا تب وہ اس کو ٹی وی کے اوپر ایکسپوز کریں گے. تو فرسٹ لیڈی کو بھی وہ تب تک انفارم نہیں کریں گے، یعنی جو مسز ضیاء ہے جب تک ان کو کمپلیٹ آئیڈیا نہیں ہوگا. تو سولجر جو اچانک اس کا وہ پاؤں آتے آتے رہ جاتا ہے ایک ایسے سر کے اوپر جہاں پہ اسے بالوں کی کچھ مانگ نظر آ رہی ہوتی ہے، اور جب اس کو غور سے دیکھتا ہے تو یہ جنرل ضیاء کی ہی ہوتی ہے، جس میں اس کو پتہ چلتا ہے دیکھ کے کہ یہ یعنی اس میں جو کس طرح فیس بروکن آف ہو گیا، ناک کے بالکل اوپر سے مونچھیں ہاف برن ہے لیکن ابھی تک ان کا تاؤ نہیں گیا، لپس اور چن میلٹ ہو چکے ہیں، اور جو شائنی وائٹ ٹیتھ ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. سو وہ جب ان تمام ایویڈنسز کو اٹھانے کے لیے جھکتا ہے تو اس کی نظر ایک کاپی آف ہولی قرآن پہ پڑتی ہے جو کہ کھلا ہوتا ہے، اور لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا، معجزاتی طور پہ کوئی اسکریچ بھی نہیں آیا ہوتا. تو وہ اس کو اٹھاتا ہے، اس کو چومتا ہے، اور اس کو ایک دیکھتا ہے اس کے اوپر جو ورس جو کہ اوپن پیج پہ آ رہی ہوتی ہے وہ سورہ یونس میں سے ہوتی ہے. تو وہ اس کو پڑھ کے حضرت یونس کو یاد کرتا ہے جتنا اس کو یاد ہوتا ہے، اور ان کا ذکر دوسرے چیپٹر میں بھی آیا تھا اس ناول کے اندر. تو یہاں پہ یہ ناول ختم ہو جاتا ہے. سو بیسیکلی یہاں پہ دکھایا گیا کہ وین یو آر ان پاور یو آر ایوری تھنگ، وین یو آر ناٹ دین یو آر اے ریمننٹ، اور لوگ صرف آپ کو ایک خبر کے طور پہ مینشن کرتے ہیں اور ایک نیا بندہ آپ کی جگہ لے لیتا ہے. سو ہیئر گوز دا ناول لائک ٹو اٹس اینڈ. اس میں جو تھیمز ہیں اس میں گلوبل پولیٹکس ہے کہ گلوبل پولیٹکس کس طرح رول پلے کرتی ہے ایک ملک کی انٹیگریٹی میں اور اس کی ترقی کے اندر یا رکاوٹوں کے اندر. کرپشن دکھایا گیا کہ کرپشن از آلسو ویری امپورٹنٹ فیکٹر کہ جو موجود ہے ہر انسٹیٹیوشن میں، اور بہت سارے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کرپشن کرنے کے لیے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جان بوجھ کے کرپشن کرتے ہیں، اور اس کرپشن سے بے شمار لوگ ہیں جن کو نقصان پہنچتا ہے. اسلامزم اس میں دکھایا گیا کہ اسلامزم کس طرح یہاں پہ پھیلایا گیا. اس میں ایسے بھی ریفرنسز دیے گئے کہ ایک بندہ جو اسلام پھیلانا چاہ رہا ہے لیکن خود جو ہے وہ اس کی نظر وہ ایسی چیزوں پہ ہے جو کہ اس کے ایکٹ سے اگینسٹ جاتے ہیں. سو سم وٹ تھوڑا سا کول و فیل میں تضاد اس میں دکھایا گیا کہ آپ پرچار ریلیجن کا کر رہے ہو لیکن آپ کی اپنی جو پرسنل لائف ہے اس میں آپ ایسے نہیں ہو. سو اسلامزم جو ہے دیٹ از یوزڈ، جس کے بیس پہ جنرل ضیاء نے اپنے جو رول تھا اس کو بڑی طوالت دی. 77 سے 88 تک ایک لمبا عرصہ رول کیا پریزیڈنٹ بن کے بھی، اور اس کو بیسیکلی اسلام کا یہ جامہ پہنا کے اپنے آپ کو اسلام کی طرف سے پروٹیکشن دلوا کے کہ میں اسلامی نظام لا رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل تھیں. سو اس میں جو ریسرچ آرٹیکلز ہیں
ان کو میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا. سو یہ ریسرچ آرٹیکلز ہیں جو کہ کیس آف ایکسپلورنگ مینگوز اس کے اوپر کیے گئے. آپ اگر اس کو پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو ان آرٹیکلز کو کلک کر کے اپنے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں سے لے سکتے ہیں, کاپی بھی کر سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں. آگے آنے والے ویڈیوز جو ہوں گے اس کے اندر بھی میں ریسرچ آرٹیکلز جو ہوں گے ریلیٹڈ وہ انشاءاللہ انکارپوریٹ کرتا رہوں گا. سو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور سب سے شیئر کیجیے گا.